اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طائف کی تکلیف کے نتیجے میں اللہ نے جنوں کو آپ کی بات سننے کے لیے بھیجا۔ اللہ نے طائف کے مقابلے میں آپ کو مدینہ منورہ سے نوازا۔ آج میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ واقعہ اور اس سے متعلق کچھ گفتگو کروں گا کہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری زندگی کا سخت ترین دن طائف کا دن تھا۔ یعنی طائف آپ گئے ہیں کہ جب مکہ سے ابو لہب جب سردار بن گیا حضرت ابو طالب کے انتقال کے بعد، قریش کا، اس قبیلے کا کہ جس سے آپ کا تعلق تھا، اس نے آپ کی قبیلے کی رکنیت منسوخ کر دی ابو لہب نے۔ آپ کے پاس اب کوئی چارہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ کہ آپ جا کر تلاش کریں کسی ایسے فرد کو کہ جو آپ کو پروٹیکشن دے سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب ہی کے ایک کزن جو طائف میں تھے، ان کے پاس جانے کا آپ نے فیصلہ کیا۔ اب آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ طائف تقریباً 90 سے 100 کلومیٹر دور ہے مکہ سے۔ آپ جب طائف جانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے لیے یہ بڑا رسکی فیصلہ تھا کہ اگر آپ جا کر وہاں بات کرتے ہیں اور وہاں بات نہیں بنتی تو آپ کی مکہ واپسی مشکل ترین کام بن جائے گا، اور مکے والوں کو اگر یہ پتہ چلے گا کہ آپ نے جا کر وہاں بات کی ہے کوئی حلیف تلاش کرنے کی اور وہ آپ کو نہیں مل سکا، تو یہ اور مزید شیر بن کر آپ کے خلاف کارروائیاں کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کو بہت لو پروفائل رکھا۔ یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ نے کسی سواری کا انتظام نہیں کیا اپنے سفر کے لیے، آپ نے کسی کو اپنے ساتھ لے جانے کا فیصلہ نہیں کیا، حضرت ابو بکر کو یا حضرت عمر کو یا حضرت عثمان کو، بلکہ آپ نے اپنے غلام حضرت زید بن حارثہ کو فیصلہ کیا کہ آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں تاکہ لوگوں کو کوئی شک ہی نہ ہو۔ پیدل آپ تشریف لے گئے طائف 90 سے 100 کلومیٹر دور، اور پھر ہمیں اور آپ کو علم ہے کہ جب طائف کے لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کیا اور آپ کی مدد کرنے سے انکار کیا تو آپ نے ان سے کہا کہ مجھے جانے دو واپس مکہ۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہمیں آپ کو اس طرح بھی جانے نہیں دیں گے، بلکہ ہمارا ایک فرد آپ کے ساتھ جائے گا۔ اور پھر وہ بچے انہوں نے ساتھ لگائے جن بچوں نے آپ کو تکلیف پہنچائی، آپ پر پتھر برسائے۔ ذرا تصور کیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے محبوب ترین انسان، زمین نے ایسا انسان نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھے گی، خاتم النبیین، لیکن آپ دیکھیے کہ طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ لیکن اس کا جو پہلو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس واقعے کا، وہ پہلو یہ ہے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طائف کی تکلیف کے نتیجے میں کس طرح نوازا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو انسانوں نے اللہ کے رسول کی بات سننے سے انکار کیا تو اللہ نے جنوں کو آپ کی بات سننے کے لیے بھیجا، اور جنوں نے آپ کی بات سنی اور وہ آپ کی بات پر ایمان لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کو تلاش کر رہے تھے کہ وہاں آپ کو کوئی حلیف مل جائے، کوئی مددگار مل جائے۔ اللہ نے طائف کے مقابلے میں آپ کو مدینہ منورہ سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سہاروں کو تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ دنیا میں کوئی حلیف مل جائے، اور دنیا میں آپ کے دو سب سے بڑے سہارے یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ابو طالب آپ کے چچا، دونوں کا انتقال ہوا تھا کچھ عرصہ پہلے ہی، طائف جانے سے پہلے۔ یعنی دنیا کے یہ سارے سہارے، دنیا کے یہ سارے ساتھی آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، اور طائف والوں نے بھی انکار کر دیا۔ تو اللہ نے آپ کو تحفہ دیا معراج کا، کہ آپ کو فرشتوں کی کمپنی فراہم کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ سے ہم کلام کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا۔ آپ نے تمام انبیاء جو اس دنیا میں آئے ان سب کی نماز کی امامت کی مسجد اقصیٰ کے اندر۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کے اظہار میں کن چیزوں سے نوازا۔ یعنی طائف کی تکلیف بہت بڑی تکلیف تھی، طائف کا سفر بہت مشکل سفر تھا، لیکن اللہ نے طائف کے مقابلے میں مدینہ اور انسانوں کے مقابلے میں جنات
اور دنیا کی کمپنی کے مقابلے میں، صحبت کے مقابلے میں فرشتوں کی صحبت، انبیاء کی صحبت اور اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ تو اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ وہ بندے کہ جو اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ وہ جو بات کہتے ہیں اس پر استقامت کے ساتھ جمے رہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر ان کی مدد کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔